بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2-3 دن کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں صدیوں سے میں نے کبھی ویڈیو نہیں بنائی۔ پہلے انڈیکس کو تھوڑا دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی رام کہانی سناتا ہوں آپ کو، اس کے بعد پھر فیپی اور ایک سٹاک کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ بڑا زبردست سٹاک جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس کی میں نے فائنینشیل سپورٹ دیکھی ہیں، تو بڑی زبردست رپورٹس ہیں اس کی، بعد میں وہ دیکھتے ہیں۔ ایسی 100 انڈیکس نے جو اپنا ہائی بنایا آج وہ 56,873 پہ، جدھر انڈیکس نے تقریباً 350 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد جو انڈیکس نے لو بنایا وہ 56,118 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 405 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ سیشن سے انڈیکس جو ہے وہ لوز کچھ بھی نہیں کر رہا، بس گین ہی گین کیے جا رہا ہے۔ تو آج بہت دیر کے بعد انڈیکس نے پوائنٹ لوز کیے ہیں۔ اس کے بعد جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ 56,665 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے تقریباً 142 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ اور اگر آپ لو سے لے کے انڈیکس کی کلوزنگ تک بات کریں تو انڈیکس نے تقریباً 547 پوائنٹ آج گین کیے ہیں۔ اوورال والیوم کو دیکھیں تو 255 ملین کے والیوم ہے۔ ویسے پچھلے 2-3 سیشن سے یہ والیوم کم ہے، لیکن اوورال دیکھیں تو بڑے اچھے والیوم کنسیڈر کیے جاتے ہیں 255 ملین کے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سنرجی پی آر ایل میں 35 ملین کے، ڈبلیو ٹی ایل 25 ملین، ایم ایل سی ایف میں 16 ملین، پی اے ای ایل اور ڈی سی ایل میں 14 ملین، ٹیلی میں، یونٹی میں اور سرل میں 12 ملین کے، اور جی جی ایل میں 11 ملین کے۔ اس کے بعد رام کہانی کچھ یوں ہے کہ 2 ہفتے پہلے جب میں ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں بھائی کے اکاؤنٹ سے تو ٹرانزیکشن جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو ہم نے میزان بینک والوں کو کال کی اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، ہماری ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ایف آئی اے والوں نے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے فریز کیا ہے۔ یہ بات ہم نے ان سے فون پہ پوچھی، اس کے بعد ہم برانچ میں چلے گئے۔ برانچ میں انہوں نے جا کے پوچھا کہ جی بتائیں کیا مسئلہ ہے، ایف آئی اے والوں نے ہمارا اکاؤنٹ کیوں فریز کیا ہے، پرابلم کدھر ہے، اگر کسی ٹرانزیکشن میں پرابلم ہے، ہمیں کسی کے پیسے آئے ہیں یا ہم نے کہیں پہ پیسے بھیجے ہیں، کس چیز کا ایشو ہے وہ بتائیں اور ہم اس مسئلے کو سالو کرتے ہیں۔ برانچ والے کہتے ہیں جی ایف آئی اے ہمیں کہتا ہے کہ آپ کچھ نہیں بتا سکتے انہیں، اور اس لیے ہم آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے، صرف یہ بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد والوں نے، فیصل آباد ایف آئی اے سائبر کرائم والوں نے یہ اکاؤنٹ فریز کیا ہے۔ اور ادھر ایک بندہ ہے جی، اس کا نام انہوں نے بتا دیا ہمیں انویسٹیگیشن آفیسر کا، کہ اس بندے کے پاس آپ کا کیس ہے۔ اب نہ ہمیں کوئی نوٹس سرو کرتا ہے ایف آئی اے، نہ ہمیں بینکس کو ای میل دیتا ہے ایف آئی اے کی کہ جو بینکس کو موصول ہوتی ہے کہ اس وجہ سے ہمارا اکاؤنٹ فریز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ گروپ میں نے ایک دن میسج کیا تھا کہ فیصل آباد سٹی سے کوئی بندہ ہے، تو وہ اسی لیے کیا تھا کہ فیصل آباد ایف آئی اے کے ادھر پولیس اسٹیشن میں کوئی جائے اور پتہ کر کے بتائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں، ویب سائٹ سے جدھر مجھے نمبر مل سکتا تھا میں نے ادھر سے نمبر نکالا، ادھر کال کی، پھر اسلام آباد والوں سے پوچھا کہ مجھے فیصل آباد کا نمبر دیں، انہوں نے فیصل آباد کا نمبر دیا۔ ان آفس والوں نے، فیصل آباد آفس والوں نے صرف ایک دن میری کال اٹینڈ کی، اور میں نے پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے، ایشو کہاں پہ ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کل کال کریں۔ اس کال کے بعد انہوں نے وہ فون اٹینڈ ہی نہیں کیا، کبھی بیل جاتی تھی کبھی انگیج جاتا تھا، لیکن انہوں نے بات نہیں کی۔ پھر دوبارہ میں نے اسلام آباد کال کی، پھر دوبارہ ایک نمبر لیا، وہ ایف آئی اے کمپوزٹ برانچ والوں کا تھا۔ اس بندے سے کوئی ترلا منت کیا، اسے کہا کہ یار کسی بندے کا نمبر دے دو، موبائل نمبر دے دو سائبر کرائم والوں کا، تاکہ کسی سے بات ہو، پوچھ تو سکیں کہ پرابلم کدھر ہے تاکہ ریزالو کیا جائے۔ وہ اس نے کسی بندے کا نمبر دیا، ہمیں سیل نمبر دیا۔ مزے کی بات وہ سیل نمبر بھی کوئی بندہ اٹینڈ نہیں کرتا تھا، کبھی بزی کر دیتا تھا اور کبھی وہ ہوتا بزی تھا اور کبھی اٹینڈ نہیں کرتا تھا۔ تو ادھر ہم نے کسی طریقے سے ایک بندہ بھیجا ایف آئی اے سائبر کرائم میں، اور انہیں وہ انکوائری نمبر دیا جو بینک والوں نے ہمیں دیا تھا، اور انہیں پوچھا کہ یہ بتائیں آپ نے ہمارا اکاؤنٹ کیوں فریز کیا ہے۔ انہوں نے آگے سے ایک ایزی پیسے کا نمبر دے دیا کہ اس ایزی پیسہ سے آپ کو کچھ اماؤنٹ آئی ہے، وہ اماؤنٹ جو ہے وہ مشکوک ہے، اس کی کلیریفیکیشن دیں آپ۔ اماؤنٹ تھی جی وہ 14/4 کی، چوتھے مہینے کی 14 تاریخ کو۔ یہ اچھی بات تھی کہ 14/4 کو صرف 2 ٹرانزیکشن ہوئی تھی، ایک جو تھی وہ میں نے کی تھی، یعنی کہ آؤٹ گوئنگ تھی، اور باقی جو کریڈٹ ہوا تھا، کریڈٹ میں صرف ایک اماؤنٹ تھی، وہ نمبر بھی وہی تھا جو ہمیں ایف آئی اے والوں نے دیا۔ میں نے اس بندے کو کال کی، میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے تمہارے، تم نے ہمیں پیسے بھیجے، ہمارا فریز ہو گیا اکاؤنٹ۔ وہ کہتا ہے جی میرے پاس کوئی بندہ آیا تھا، اس نے، کیونکہ میں ایزی پیسہ ریٹیلر ہوں، تو اس نے مجھے کچھ اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں بھیجی اور بولا کہ میں یہ اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہوں، آپ اپنی کمیشن لیں اور مجھے یہ پیسے جو ہے کیش میں دے دیں۔ لہذا اس بندے نے مجھے کچھ پیمنٹ ٹرانسفر کی، میں نے اسے کیش دی اور وہ چلا گیا۔ اب ایف آئی اے والوں نے اسے کال کی، اس بندے کو جو ایزی پیسہ کا ریٹیلر تھا یہ والا، ایف آئی اے والوں نے بھی ان کو کال کی
کہ جو بندہ ایک تمہارے پاس آیا تھا وہ اسکیمر تھا، لہٰذا اس بندے کا ہمیں پتہ بتاؤ جس نے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے تھے۔ یہ تو ہو گئی اسکیمر کی اور ایزی پیسہ ریٹیلر کی کہانی۔ اب ہماری سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بھائی نے کچھ مال بیچا حنان کو، حنان نامی ایک کسٹمر ہے، اس کو ہم نے مال بیچا کوئی، اور اس کے پیسے جو پینڈنگ تھے وہ کہتا ہے میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے کر دیں۔ اب حنان کا آگے کوئی کسٹمر تھا جس کو حنان اپنا جو پروڈکٹ ہے سیل کیا کرتا تھا۔ اب حنان کے کسٹمر نے حنان کے پیسے دینے تھے اور حنان نے ہمارے پیسے دینے تھے، لہٰذا حنان نے اپنے کسٹمر کو بولا کہ یار تم نے مجھے جو پیسے دینے ہی ہیں تم ان لوگوں کو پیسے دے دو جن کے میں نے دینے ہیں۔ حنان بیچ سے ہٹ گیا اور اپنے کسٹمر کو کہہ دیا کہ وہ پیسے ہمیں ٹرانسفر کرے۔ اب جو حنان کا کسٹمر ہے وہ گیا ایزی پیسہ ریٹیلر کے پاس، اسے جا کے اس نے کہا کہ اتنی اماؤنٹ ٹرانسفر کر دے ہمارے اکاؤنٹ میں۔ اس ایزی پیسہ ریٹیلر نے ہمارے اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی۔ اب حنان بیچ میں سے غائب ہو گیا، پیچھے رہ گئے ہم، حنان کا کسٹمر اور ایزی پیسہ ریٹیلر۔ اب چونکہ اس سکیمر نے ایزی پیسہ والے کو کچھ اماؤنٹ سینڈ کی ہوئی تھی، لہٰذا جب کسی نے کمپلین کی ایف آئی اے والوں کو کہ اس نمبر سے ہمیں سکیم ہوا ہے، تو ایف آئی اے والوں نے سکیمر کا نمبر لیا اور دیکھا کہ سکیمر نے کس ایزی پیسہ والے کو پیسے سینڈ کیے ہیں۔ سکیمر نے ایزی پیسہ ریٹیلر کو پیسے سینڈ کیے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ایزی پیسہ ریٹیلر کو بلاک کیا، اس کے بعد اس ایزی پیسہ ریٹیلر نے جس کو پیسے بھیجے تھے ان سب کو بھی بلاک کیا، یعنی کہ پوری کی پوری چین انہوں نے بلاک کر دی اور سب کو بولا کہ آ جائیں خود کو کلیئر کریں، جسٹیفیکیشن دیں جو پیسے آپ کو اس ایزی پیسہ ریٹیلر سے وصول ہوئے ہیں وہ کس مد میں ہوئے ہیں۔ جب ہم نے وہ ٹرانزیکشن ڈیٹ نکالی تو وہ 14/4 کی تھی، ہمیں پتہ چل گیا ہمیں کس پارٹی نے پیسے بھیجے ہیں۔ ہم نے حنان کو کی کال کہ آپ نے جو پیسے ہمیں بھیجے تھے وہ بلاک ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے کیا کرنا، اس کا پیسے دینے ہیں وہ دوبارہ یا اس بندے کا ہمیں بتائیں جس نے ہمیں پیسے لگوائے، کدھر سے لگوائے، جو بھی کیا اس چین کو مکمل کریں تاکہ ہم خود کی جسٹیفیکیشن دے سکیں ایف آئی اے والوں کو۔ اب حنان پہلے تو حنان نے کال اٹھائی، وہ کہتا جی ٹھیک ہے ابھی میں بزی ہوں بعد میں کرتا ہوں۔ دوبارہ کال کی، وہ کہتا یہ تو سال پرانا مسئلہ ہے، آپ مجھے کہاں بیچ میں رگڑ رہے ہیں۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایف آئی اے کا مسئلہ ہے تو وہ خود کو بچانے کے لیے بیچ میں چھٹا چاہ رہا تھا کہ کہاں میں رلتا پھروں گا، تو وہ بیچ میں سے مکر ہی گیا۔ کہتا جی آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ یہ پیسے میں نے آپ کو بھیجے ہیں؟ اب پروف تو ہمارے پاس بھی کوئی نہیں تھا کیونکہ پیسے ہمیں آ رہے تھے ایزی پیسہ ریٹیلر سے۔ حنان بیچ میں سے ہٹ گیا، وہ کسی طرف آنے کو تیار نہیں تھا، پیچھے رہ گئے ہم اور ایزی پیسہ ریٹیلر۔ جب ہم اب کل پرسوں فیصل آباد گئے، کل گئے تو ایف آئی اے کے آفس میں ایف آئی اے والوں نے ایک ہی بات رکھی ہمارے سامنے کہ یہ جو ایزی پیسہ ریٹیلر ہے جس سے آپ کو یہ اماؤنٹ موصول ہوئی ہے اس کی جسٹیفیکیشن دیں کہ یہ پیسے آپ کو کیوں موصول ہوئے ہیں۔ ہم نے وہ بل دکھایا جو حنان کا بل تھا ہمارے پاس، جو پروڈکٹ بیچی تھی وہ دکھایا، ساتھ میں حنان کی دکان کا اس کی شاپ کا وزٹنگ کارڈ دیا۔ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے یہ تو آپ کا بل ہے۔ اب حنان بھی یہ مانے نا کہ اس نے آپ سے مال لیا ہے اور اس نے کسٹمر سے کہا ہے کہ کسی ایزی پیسہ ریٹیلر سے آپ کو پیسے سینڈ کرے۔ اب حنان تو کسی طرف آنے کو تیار نہیں تھا، وہ تو کہتا تھا مجھے ان جمیلوں میں پڑنا ہی نہیں، میں سمپلی جا کے ایف آئی اے والوں کو کہہ دوں گا کہ میں نے یہ پیسے لگوائے ہی نہیں، ثبوت ہمارے پاس ریٹرن تو کوئی چیز تھی نہیں۔ تو اس کا حل ہمیں ایف آئی اے والوں نے یہ بتایا کہ سمپلی اس کا یہ حل ہے، جو اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے سمپلی وہ اماؤنٹ آپ واپس کریں۔ جس بندے نے ہمیں کمپلین کی ہے اسکیمر کی، جس کے پیسے ڈوبے ہیں، ہم یہ اماؤنٹ اس بندے کو دے دیں گے۔ اب اس تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہمیں نہیں پتا، لیکن سمپل ورڈ میں وہ اماؤنٹ جو ہمیں آئی تھی، جو ہمارے حق حلال کے پیسے تھے، وہ ہمیں دے کے جان چھڑوانی پڑی اور ہم نے اپنا اکاؤنٹ انفریز کروایا۔ آپ کو یہ پوری رام کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری جو بینک میں ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، میری بذات خود کی ڈیلی بیسس پہ 4 5 6 ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، ایسے ہی بھائی کے اکاؤنٹ بھی چلتے ہیں، اس کی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ پیش آیا۔ میرے خیال سے میرا بینک اکاؤنٹ اگر دیکھوں، جب سے میں نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا تو 13-14 سال ہو گیا مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ چلاتے ہوئے، اور کبھی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ اور بہت سی ٹرانزیکشن ایسے کرتے بھی ہیں، ہمیں کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کے پیسے دینے ہیں، آپ نے میرے دینے ہیں، لہٰذا آپ ڈائریکٹ اس بندے کو بھیج دیں، یعنی کہ تھرڈ پرسن کو بھیج دیں۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچ کریں، تھرڈ پارٹی انوالو کبھی بیچ میں نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں تو ڈائریکٹ آپ دیں اس بندے کو پیسے جس کے آپ نے پیسے دینے ہیں، اور اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو اسی بندے کے اکاؤنٹ سے پیسے لیں اور اسے باؤنڈ کریں اس چیز کا کہ یار تم نے میرے پیسے دینے ہیں، لہذا اپنے بینک اکاؤنٹ سے یا اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے مجھے پیسے ٹرانسفر کرنا۔ کسی تھرڈ پارٹی سے، کسی ایزی پیسہ ریٹیلر سے
مجھے پیسے ٹرانسفر مت کرنا. مجھے پتا ہے جتنے بندے یہ سن رہے ہیں میری بات، ہر بندہ ہی ٹرانزیکشن کرتا ہے. ایزی پیسہ تو آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی آج کل جو ہے وہ ایزی وے ہے کرنے کا ٹرانزیکشنز، اور بہت سی ٹرانزیکشن ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. کوئی بندہ ہمیں، ہمارا دوست کہتا ہے میں نے فلان چیز کا آرڈر کیا آن لائن، لہذا یہ پیمنٹ کر دو، وہ بھی تھرڈ پارٹی ہی کنسیڈر کیا جائے گا. آرڈر اس نے کیا، سمپلی دراز لے لیں، دراز سے آرڈر اس نے کیا، پیمنٹ آپ کر رہے ہیں، آپ کا لینا دینا ہی نہیں ہے دراز کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ. تو ایسے کام بالکل نہ کریں آپ جس کی آپ جسٹیفیکیشن نہ دے سکیں. اور یہ میرے خیال سے ابھی بہت بڑا جرم کنسیڈر کیا جا رہا ہے، یہ تھرڈ پارٹی والا. یہ جو منی لانڈرنگ ہے اور ایف اے ٹی ایف اور پاکستان جن حالات سے آپ کو پتا ہے کہ گزر رہا ہے، یا جیسے جو سینیریو سارا بنا ہوا ہے اس کو لین دین کے معاملات کا، اس چیز کو بہت اوائڈ کریں. تھرڈ پارٹی سے نہ پیسے لیں اور نہ تھرڈ پارٹی کو پیسے دیں. جس سے پیسے لینے ہیں خود لیں اور جس کو پیسے دینے ہیں خود دیں. آج کے اگر پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو حقوں نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں، 90 پوائنٹ، ایم ٹی ایل 66 پوائنٹ، سسٹم 54 پوائنٹ، نیسلے 40، ٹی آر جی 25، ای پی سی ایل 23، شیل 19، پی پی ایل 17، پیکجز 14، پی اے ای ایل 14 پوائنٹ. شیل ویسے میرے پاس بھی ہے، آج کیپ کیا شیل نے، کل امید انشاءاللہ اور اوپر کی موو دے گا، کیونکہ جب کلوزنگ ہوئی مارکیٹ کی تو میرے خیال سے 3-4-5 لاکھ جو ہے وہ باہر کھڑا تھا، 3-4-5 لاکھ شیئرز کا. اس کے بعد مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ایفرٹ نے مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں، 43 پوائنٹ، یو بی ایل 36، ایم ای بی ایل 29، لک 28، بی اے ایف ایل 27، ایم سی بی 18، ایف ایف سی 15، ایچ ایم بی 15، کولگیٹ 14، سی ایچ ڈبل سی 10 پوائنٹ. مارکیٹ کی کلوزنگ اگر دیکھیں اور گراف دیکھیں تو جو مارکیٹ کا لو تھا وہ صبح بن چکا تھا، اس کے بعد اوپر ہی اوپر موو کیا ہے ایک مومنٹم کے ساتھ انڈیکس نے، اور اپنے لوز کیے ہوئے پوائنٹ بھی گین کیے اور پلس میں اس نے کلوزنگ بھی دی. اور ویسے اگر جیسے سینیریو نظر آ رہا ہے موٹا موٹا دیکھیں کوئی بیڈ نیوز نہیں آتی، اور جو آئی ایم ایف کی میٹنگز ہیں اور یہ جو ریویو پروگرام چل رہا ہے یہ ایسے ہی چلتا ہے، اس میں کچھ زیادہ اپس اینڈ ڈاؤن نہیں آتی. تو اس ویک میں امید ہے کہ 57,000 کو آپ کا انڈیکس جو ہے وہ ٹچ کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو بولا تھا کہ ایک اچھا سٹاک ہے، اس کی میں نے آج رپورٹس دیکھی ہیں تو اس کا آپ کو بتاؤں گا. تو وہ سٹاک ہے جی ایف ایف سی، فوجی فرٹیلائزر کمپنی. 52 ویک رینج میں اس کو دیکھیں تو اس کا ہائی ہے 109 اور لو ہے اس کا 90. ابھی اس کی ریسنٹلی آج کی کلوزنگ دیکھیں تو 105 پہ ہے. فری فلوٹ دیکھیں تو 55% اس کا فری فلوٹ ہے. اس کے بعد مارکیٹ کیپٹلائزیشن دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، پی ریشو بھی 4.91 ہے، یعنی کہ آپ کو 1 روپیہ کمانے کے لیے 4 روپے انویسٹ کرنے پڑ رہے ہیں. اس کے بعد اگر اس کی فائنینشیل رپورٹس کی طرف جائیں، اس کے ایکویٹی اینڈ ریزروز دیکھیں جو کہ 2022 میں تقریباً 50 ارب کے تھے اور اب جو ہے 2023 میں وہ 59 ارب کے ہیں، یعنی کہ 9 ارب ادھر آپ کے جو ہے وہ انکریز ہوئے. اس کے بعد اس کی نان کرنٹ لائبلٹیز اگر دیکھیں، یعنی کہ جو اس کے قرضے ہیں جو اس نے 1 سال سے زیادہ مدت میں ادا کرنے ہیں، تو وہ جو 2022 میں تھے وہ تقریباً 27 ارب تھے اور اب جو کم ہو کے وہ 14 ارب کے رہ گئے ہیں. تو جس کا مطلب ہے کہ نان کرنٹ لائبلٹیز بھی اس کی کم ہوئی ہیں، قرضے یہ کمپنی اپنی جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. اس کے بعد اس کی کرنٹ لائبلٹیز دیکھیں، وہ پچھلے سال تھی 189 ارب کی، اب 189 کو کیا کہتے ہیں، 99 یا 99 یہ مجھے نہیں پتا، تو 189 ارب کے تھے اور جو اس سال ہیں وہ 147 ارب کے ہیں، یعنی کہ ادھر سے بھی آپ کے کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں وہ بھی کم کی ہیں، انہوں نے ادا کی ہیں. اس کے بعد نان کرنٹ ایسٹ پہ آ جائیں تو یہ دیکھیں 2022 میں 84 ارب کے تھے اور اس سال جو ہیں وہ 91 ارب کے ہیں، تو یہ بھی بڑے ہیں. اس کے بعد کرنٹ ایسٹ میں آ جائیں تو کرنٹ ایسٹ 2022 کے مقابلے میں تھوڑے کم ہے اس دفعہ. اس کے بعد اگر ارننگ پر شیئر دیکھیں تو 2022 میں جو ارننگ پر شیئر تھی 9 منتھ کی وہ 11 روپے تھی اور 2023 میں یہ 17 روپے ہے. اور اگر 3 منتھ پیریڈ میں دیکھیں تو 2022 کے مقابلے میں اس دفعہ وہ 3 روپے بڑھی ارننگ پر شیئر، پہلے 4 روپے تھی اب 7 روپے ہے. اس کے بعد کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز دیکھیں تو 2022 میں یہ مائنس میں تھی، اس دفعہ 2023 میں یہ پازیٹیو میں ہے. اس کے بعد اگر آپ بینک بیلنس دیکھیں تو 2022 میں جو بینک بیلنس تھا وہ صرف 43 کروڑ تھا، جو کہ 2023 میں اب بڑھ کے 1 ارب 52 کروڑ ہو چکا ہے. تو بینک بیلنس بھی اچھا ہے کمپنی کے پاس، باقی سب چیزیں بھی ٹھیک ہے، ارننگ پر شیئر بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کمپنی کے آنر کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ آنر پارٹی بھی سٹرونگ ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے ہر طرف سے ایف ایف سی جو ہے وہ ایک سوٹیبل
سٹاک ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگر ایف ایف سی کی بک ویلیو کی بات کریں تو 106 روپے اس کی بک ویلیو بھی ہے، 105 روپے 60 پیسے اس کی بک ویلیو ہے۔ ایسے فنڈامنٹل سٹرانگ سٹاک پہ نظر رکھا کریں، جب انڈیکس کریکشن لیتا ہے یا تھوڑی ڈپ میں جاتا ہے تو ایسے سٹاک کو اپروچ کرنا بنتا ہے۔ باقی آن اینڈ آف ٹریڈ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، تو ایسے جو اچھے سٹاک ہیں جن کے پاس فری کیش بہت ہوتی ہے یا جن کے پاس کوئی نیوز ہوتی ہے ان کو ضرور اپروچ کیا کریں۔ اس کے بعد شیل نے آج اچھی موو دکھائی ہے، آج بہت دنوں سے یہ 148 سے لے کے 152 153 154 پہ موو کر رہا تھا، میں بھی صبر کر کے بیٹھا ہوا تھا اس میں، اور آج اس نے کیپ کیا ڈے رینج میں 150.79 سے لے کے 162.54 تک یہ گیا، کیپ میں بند ہوا ہے، اور کل امید ہے کہ یہ اوپر کی موو آپ کو دکھا سکتا ہے۔ باقی آج ویڈیو کافی لمبی ہو گئی وہ اپنی رام کہانی کی وجہ سے، تو کل انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں۔ ویسے بھی بائی کال تو آپ کو مل چکی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔